راحیل شریف آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے احتساب کا عمل تیز کر دیا ہے۔ پاک فوج کے حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل سمیت 12 افسران کو بدعنوانیوں کے الزامات پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ اقدام پاک فوج کی داخلی تحقیقات کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے ملکی سرحدوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے ساتھ فوج کے اندر احتساب کا عمل تیز کر دیا ہے۔ آرمی کے 12 افسران کو کرپشن پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ ان افسران میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، 1 میجر جنرل، 6 بریگیڈیئر، 3 کرنل اور 1 میجر رینک کے افسر شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک اور میجر جنرل اعجاز شاہد کو بدعنوانی پر برطرف کیا گیا، جبکہ دیگر برطرف افسران میں بریگیڈیئر حیدر، بریگیڈیئر اسد شہزادہ، بریگیڈیئر سیف اللہ، بریگیڈیئر رشید، بریگیڈیئر عامر، بریگیڈیئر آصف شامل ہے۔ کرپشن کے الزامات پر کرنل حیدر سمیت 3 کرنل بھی شامل ہیں۔ میجر رینک کا 1 افسر بھی برطرف کر دیا گیا، جس کا نام میجر نجیب ہے۔ برطرف کیے گئے تمام افسران فرنٹیئر کانسٹیبلری میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خان خٹک بلوچستان میں آئی جی فرنٹیئر کور کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ برطرف فوجی افسران سے پلاٹ، زرعی زمین اور دیگر تمام مراد واپس لے لی گئی ہیں، تاہم انہیں پینشن اور میڈیکل کی سہولت حاصل رہے گی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے برطرف افسران پر عائد الزامات کی تفصیلات تاحال فراہم نہیں کی گئیں۔ آرمی ایکٹ کے کسی بھی الزام میں برطرف فوجی افسران 40 روز میں اپیلیں کر سکتے ہیں۔ الزامات ثابت ہونے پر فوجی افسران سے تمام مراد اور سرکاری اعزازات فوری طور پر واپس لے لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی سروس بھی ضبط کر دی جائے گی۔ آرمی ایکٹ کے تحت فوج میں دوران سروس برطرف کیے جانے والے افسران اور اہلکاروں کے لیے مختلف نوعیت کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ الزامات کے بعد کسی بھی افسر کو برطرف کر کے ان کے رینک، میڈل، اعزازات، ایوارڈز اور پینشن سمیت تمام مراد واپس لے لی جاتی ہیں۔ برطرف ہونے والا افسر یا اہلکار الزامات کے خلاف 40 روز کے اندر کورٹ آف اپیل میں ریٹ دائر کر سکتا ہے۔ کورٹ آف اپیل کے پاس اپیل کو سننے یا مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کورٹ آف اپیل کی جانب سے سنائی گئی سزا کو بھی کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الزامات ثابت ہونے کی صورت میں سزائیں جرم کی نوعیت کے تحت تجویز کی جاتی ہیں۔ افسر اور اہلکار کو نہ صرف جبری رخصت پر بھیجا جا سکتا ہے، بلکہ برطرف افسر اپنے نام کے ساتھ آرمی کا رینک رکھنے کا مجاز بھی نہیں رہتا۔ دھوکہ دہی کا جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، جس کی مدت 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ جنرل راحیل شریف کی کمان میں پاک فوج کے اندر اعلیٰ سطح پر احتساب کی یہ پہلی مثال نہیں۔ گزشتہ سال این ایل سی کرپشن کیس میں 2 سابق فوجی جرنیلوں کو فوج سے برخاست کر کے ان کے تمام مراد واپس لے لی گئی تھی۔ جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی کمان سنبھالتے ہی ادارے کے اندر بدعنوانی کے خلاف اقدامات اٹھائے۔ 2009 میں انکشاف ہوا تھا کہ 2004 سے 2007 کے دوران سٹاک مارکیٹ میں این ایل سی کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور اس کیس میں فوج کے 3 جنرل، لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر، لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر اور میجر جنرل خالد ظہیر کے نام سامنے آئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس معاملے پر تحقیقات شروع ہوئی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ اس کیس کی چھان بین فوج خود کرے گی۔ تاہم جب جنرل راحیل شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے کیس کو جلد از جلد نمٹانے کے احکامات صادر کیے۔ فوج کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ایک کمیٹی نے دوبارہ سے اس کیس کی تحقیق کی، اور گزشتہ سال 2 ریٹائرڈ افسران میجر جنرل ریٹائرڈ خالد ظہیر اختر اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی گئیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر خان کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ اور سپاہی سالار نے جو کہا کر دکھایا۔ ملک کے سب سے منظم ادارے میں کڑے احتساب کے بعد تمام نظریں حکومت پر ہیں۔ پاناما لیکس کے انکشافات پر کب سچ سامنے آئے گا اور کب احتساب کا عمل شروع ہوگا؟ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے 19 اپریل کو اپنے بیان میں کرپشن کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کرپشن کی لعنت کا جڑ سے خاتمہ نہ کیا جائے۔ پاکستان کی یکجہتی، سالمیت اور خوشحالی کے لیے سب کا بلا تفریق احتساب ضروری ہے۔ سپہ سالار نے اپنے ان الفاظ کو صرف 2 روز کے اندر عملی جامہ پہناتے ہوئے فوج کے افراد کو کرپشن میں ملوث ہونے پر برطرف کر دیا۔ آرمی چیف کے اقدام کو ہر سطح پر پذیرائی ملی ہے اور یہ مطالبہ مزید زور پکڑ گیا ہے کہ پاناما لیکس میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں ان کے حوالے
हवाले से सच सामने लाया जाए और अगर वो कोई गैर कानूनी काम और करप्शन में मुलविस हैं तो कड़ा एहतसाब किया जाए। इस मामले में वजीर आजम का खानदान सरे फहरिस्त है। ऑपोजिशन चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत अभी तक किसी नुक्ते पर नहीं पहुंच सकी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर किसी न किसी सूरत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदानों की पकड़ के लिए पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं जो आज खुद एक्शन ले सके। के खिलाफ नैब या कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई का हक रखते हैं, लेकिन हुकूमती असर में होने के बायस अपोजिशन की जानिब से हमेशा इन इदारों की कार्रवाइयों पर शकूक का इजहार किया जाता है। अदलिया की जानिब से इसीलिए बार बार देखा जाता है क्योंकि वो हुकूमती असर से आज़ाद है। माहिरीन के मुताबिक आर्मी चीफ के इकदाम के बाद तमाम दबाव हुकूमत पर है और उसे पनामा लीक से मुतालिक सच सामने लाने के लिए जल्द इकदाम करना होंगे।